السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق، جو مولانا عبد الحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ سوئم، باب نمبر 56۔ سفانہ کا شوق آستاں بوسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی سلامان کے وکلاء مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے کے 1 مہینے بعد اپنے وطن میں پہنچ گئے، اور اسی سفر میں ان کی پانی لانے والی عورتوں نے یہ دونوں خط استفانوس کے پاس پہنچا دیے۔ وہ دونوں خط پہلے خود استفانوس نے پڑھے، پھر سفانہ کو سنائے، اور اس کے بعد خانقاہ بحیرہ کے تمام پرجوش و عقیدت کیش مسلمانوں کو سنائے گئے، جن کو سن کر ایمان تازہ ہو گئے، اور سب نے عجیب و غریب جوش تبلیغ پیدا ہوا، اور مزید حالات دربار نبوت کے معلوم ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ سفانہ نے 2-1 روز سوچ میں رہنے کے بعد استفانوس سے کہا، بھائی مجھے اپنے وہاں بلانا چاہتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ اب عرض طے میں ان کی حکومت زیادہ پرستوت اور قوت کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ اب وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی اپنی قوم کے سردار ہیں، اور شاید 2-3 روز ہی میں ان کے لوگ مجھے لینے کو آئیں گے، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ بجائے بنی طے میں جانے کے میں یہاں سے مدینہ نبی میں جاؤں اور وہاں حضرت رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی بن کے رہوں۔ استفانوس: دینداری کا بے شک یہی تقاضا ہے۔ تم کیا، ہم سب کو اسی بات کی تمنا ہے، مگر کئی خرابیاں ہیں۔ مدینہ ایسا شہر نہیں کہ وہاں زیادہ آدمی رہ سکیں، نہ اتنی وہاں پیداوار ہے اور نہ اتنے ذرائع معاش ہیں کہ وہاں جو کوئی جا کے رہے اس کی بسر ہو جائے۔ پاؤں توڑ کے بیٹھنے اور دنیا کو چھوڑ کے محض زاہد و عبادت گزار بن جانے کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے، بلکہ سچا خدا کا دوست کاسب، یعنی اپنے ہاتھ سے کما کے کھانے والے کو فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے تو اور دشواریاں ہیں۔ تم کوئی بوڑھی اور معمولی گھرانے کی عورت نہیں، جوان ہو اور عرب کے ایک فرما روا کی بیٹی ہو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ بغیر محرم کے ساتھ ہونے کے عورتوں کے تنہا یا نامحرموں کے ساتھ سفر کرنے کو قطعاً حرام فرماتے ہیں۔ تمہارے وہاں تنہا قیام کو کیوں پسند فرمانے لگے؟ میرے نزدیک مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے محترم دوست سلمان کے ذریعے سے تمہارے بارے میں خود حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لوں۔ اگر وہ اجازت دیں تو فوراً روانہ ہو جانا، اور اگر اس کو پسند نہ فرمائیں تو اپنے بھائی عدی کے پاس چلی جانا۔ سفانہ: یہی اچھا ہے، آپ آج ہی لکھ کر دریافت کریں، لیکن شرما کر آپ نے ابھی یہی کہا تھا کہ ہمارے حضرت اس کو پسند نہیں فرماتے کہ کوئی جوان عورت بغیر محرم اور شوہر کے رہے۔ اگر مجھے کسی کے ساتھ شادی کر لینے کا حکم ہوا تو کیا کروں گی؟ استفانوس: تو کیا اس میں تم کو تامل ہوگا؟ سفانہ: تامل تو نہ ہوگا، لیکن خدا جانے کس شخص کے ساتھ عقد کرنے کا حکم ہو، اور وہ میرا کفو اور ہم رتبہ ہو یا نہ ہو۔ استفانوس: اسلام میں اعلیٰ و ادنیٰ اور امیر و غریب کا امتیاز تو اٹھ ہی گیا، سب بھائی سب برابر والے اور ہم رتبہ عزیز ہیں۔ میں نے مدینہ نبوی میں متعدد معتبر لوگوں سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند پکار کے فرما دیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ ان لوگوں کو میرا یہ قول پہنچا دیں جو یہاں یا اس زمانے میں نہیں ہے، کہ عربی کو عجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تم میں سب سے زیادہ شریف و مکرم وہی ہے جو سب سے بڑا متقی و پرہیزگار ہو۔ مقصد یہ ہے
کہ اب جو کچھ فضیلت و شرافت ہے محض گناہوں سے بچنے اور دینداری کے لحاظ سے ہے۔ اس ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک اہتمام تھا کہ یہ فرمانے کے بعد تمام حاضر کی طرف سے مخاطب ہو کر بڑے زور و شور سے آواز بلند فرمایا، گواہ رہو کہ میں نے یہ حکم پہنچا دیا۔ گویا یہ خدا کا خاص پیام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو پہنچایا۔ اس لیے اس حکم کو سننے کے بعد کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کی نسبت سوا دینداری کے نسبی قومیت یا امارت دولت کے لحاظ سے یہ خیال کرنا کہ وہ مجھ سے کم ہے یا رذیل و فرومایہ ہے کس قدر برا ہے۔ اگر ایسا کوئی خیال تمہارے دل میں ہو تو اس کو نکال دو اور یقین جانو کہ تمام اولاد آدم میں اب کوئی برائی یا بھلائی ہو سکتی ہو تو محض ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ صفانہ آپ بجا فرماتے ہیں، اور میں ایسے غرور کے خیالوں کو اپنے دل سے بالکل نکال ڈالوں گی، مگر میں جب مدینہ طیبہ سے آ رہی تھی اطراف غسان کے ایک نصرانی بدوی کو یہ کہتے سنا کہ ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے مقابل فخر و مباحات کے طریقے سے فرمایا، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کیا یہ اپنے اوپر فخر کرنا اور اپنے آپ کو اوروں سے بالا بتانا نہ تھا؟ استفانوس: ہاں، یہ میں نے بھی سنا ہے، مگر سچ پوچھو تو اس میں کوئی غرور کی بات نہیں ہے، بلکہ نیکوکاری میں اپنے آپ کو بزرگوں کے نقش قدم پر ظاہر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب بڑے نیکوکار، بااصول، سچے اور حق پرست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ظاہر فرمایا کہ میں بھی انہی کا سا حق پرست ہوں، اور اسی کا نمونہ یہ ہے کہ اپنے دعوی نبوت میں بالکل سچا ہوں۔ صفانہ: بے شک ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مطلب ہوگا۔ استفانوس: اور نہ بھی ہو تو یہ ایک پہلا واقعہ ہے، اور نسب پر فخر کرنے کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمائی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی جوش تھا، اور یہ پیغام خداوندی ہے۔ صفانہ: بے شک آپ صحیح کہتے ہیں۔ استفانوس: اور باوجود اس کے تم کو مطمئن رہنا چاہیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کسی کے ساتھ عقد کرنے کا حکم دیں گے تو تمہاری اور اس شخص کی حالت کا انداز فرما کر دیں گے، اور وہ مصلحت سے خالی نہ ہوگا۔ صفانہ: مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لانے میں مطلق گزرنا ہوگا، اب آپ فوراً خط بھیج کے میرے لیے وہاں حاضر ہونے کی اجازت حاصل کریں۔ اس گفتگو کے بعد استفانوس اپنی خوابگاہ میں گیا، اور دوسری ہی روز نماز فجر کے بعد استفانوس نے اس مضمون کا خط لکھا: باب نمبر 57 استفانوس کا چوتھا خط۔ از جانب محروم القسمت استفانوس بنام واصل سینائی مدینہ سلمان رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض حمد حضرت جل وعلا و ثناء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارش ہے کہ نامہ ہدایت سمامہ پہنچا، ہمارے دل خوش ہوئے، ایمان تازہ ہوئے، حقانیت اور زیادہ آشکار ہو گئی، اور وحدانیت کا آفتاب گرد و غبار سے صاف ہو کے بڑی نورانیت کے ساتھ چمک اٹھا۔ یہ تمام باتیں بتا رہی ہیں کہ ینقریب نور توحید اس تیر و تار سرزمین میں پہنچنا چاہتا ہے، جبکہ فلسطین و شام آسمانی بادشاہی کی قلمرو میں داخل ہوں گے۔ خوشی کی بات ہے کہ عدی بن حاتم بڑے خوش نصیب نکلے، اور ایمان لانے کے بعد چند ہی روز کے اندر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا اعتبار اس قدر بڑھا کہ حضرت رب العزت نے ان کے لیے اپنی قوم کی مسند حکومت خالی کرائی، اور دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم توحید و تبلیغ ان کے ہاتھ میں دے کر
پھر انہیں ان کی قوم کا سردار و شہریار بنا دیا۔ یہ حال سن کے مجھے اور ان کی بہن صفانہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ صفانہ کو وہ یہاں میری حفاظت میں چھوڑ گئے ہیں۔ یہ وہی نیک نفس اور جوان سال بی بی ہیں جو عرض بنی تیم میں سے گرفتار ہو کے آئی تھیں۔ حضرت رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حاتم تائی کی بیٹی سن کے آزادی عطا فرمائی، ذات راہ مرحمت کیا اور اپنے قبیلے میں واپس جانے کی اجازت دی، اور چونکہ ان کے بھائی ان دنوں بھاگ کے یہاں آئے ہوئے تھے اس لیے وہ یہاں آ کر ان سے ملیں، ان کو اسلام کا شوق دلایا، ایمان لانے پر آمادہ کیا، چنانچہ انہی کے سمجھانے سے وہ حاضر دربار نبوت ہو کر ایمان لائے اور اب اپنی قوم کے سردار مقرر ہو کر گئے ہیں۔ عدی کا ارادہ ہے کہ ان کو اپنی سرزمین سلمہ و اجا میں بلوا لیں، مگر صفانہ کی اب یہ حالت ہے کہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی دھن بندھی ہوئی ہے، نہ کسی کام میں دل لگتا ہے، نہ کہیں جانے کو جی چاہتا ہے۔ چاہتی ہیں کہ مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کر کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزی میں زندگی بسر کر دیں۔ انہوں نے ابھی تک کسی سے نکاح نہیں کیا اور نہ اس دینی شوق میں کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ وہ جوان ہیں اور عاقل اور بالغ، اور گو کہ عدی بن حاتم ان کے کفیل زندگی ہیں، مگر وہ اپنے معاملات کی آپ مختار ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی چاہتی ہیں کہ بغیر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت حاصل کیے کوئی کام نہ کریں۔ لہٰذا آپ براہ کرم صفانہ کی ملتجیانہ درخواست بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کریں، اور جو حکم ہو اس سے مجھے جس قدر جلد ممکن ہو اطلاع دیں۔ صفانہ کو اندیشہ ہے کہ ایک جوان اور بے شوہر عورت کے مدینہ میں تنہا رہنے کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شاید پسند نہ فرمائیں، اور وہ اس نعمت عظمیٰ اور اپنی دلی تمنا سے محروم رہ جائیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ نہایت ہی نیک، پارسا، شریف النفس اور خوش عقیدہ معاہدہ ہیں، اور شمع نبوت کی جاں فروش پروانہ۔ بہرحال ان تمام امور کو عرض کر کے آپ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سفارش کریں اور ان کے لیے حاضر مدینہ ہونے کی اجازت حاصل فرما کے مجھے شکر گزار اور ان کو شاد کام و بامراد فرمائیں۔ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں آج کل آپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج خانہ کعبہ کے لیے مکہ معظمہ میں آئے ہوئے ہوں گے اور پیغمبرانہ تعلیمات سے سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہوں گے، لیکن امید ہے کہ جب تک یہ خط پہنچے آپ مدینہ طیبہ میں واپس آ چکے ہوں گے، لہٰذا اپنے وعدے کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مکہ اور ادائی حج کے واقعات سے ہم مشتاقان حالات رسالت کو بہت جلد فیض یاب کریں۔ والسلام، توجہ و التفات کا امیدوار استفانوس۔ یہ خط لکھ کر استفانوس نے صفانہ کو سنایا، اور جب اس نے پسند کر لیا تو اس کو لے کر خانقاہ سے نکلا اور بصرہ کی طرف چلا کہ عرض حجاز کو جانے والا کوئی قافلہ ملے تو کسی کے حوالے کر دے۔ اتفاقاً سرحد شام کے قبائل عرب کے مسلمانوں کا ایک قافلہ مل گیا، جن میں سے بعض لوگوں کی نسبت سنا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہو کے واپس چلے آئیں گے۔ ان لوگوں کو تلاش کر کے وہ ان سے ملا اور وعدہ لیا کہ واپسی میں وہ 2-1 روز کے لیے خانقاہ بحیرہ میں ضرور ٹھہریں گے۔ پھر ان کو وہ خط دے کر کہا، اسے آپ بوڑھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دے دیں، اور اگر وہ کوئی جواب دیں تو اس کو لیتے آئیں۔ ان لوگوں نے خوشی سے خط لے لیا اور اس سے رخصت ہو کر اپنے پورے قافلے کے ساتھ جنوب کے صحرا میں غائب ہو گئے۔ باب نمبر 58، ایک نیا واقف کار۔ اگلی ویڈیو میں سنیں۔